ایک آخری سوال آپ کے کلوزنگ میسج سے پہلے. شروع میں نے بات کی پاکستان میری پیدائش سے آج تک ہم سنتے ہیں کراس روڈ پہ ہی ہے. احمد فراز کے آپ صاحبزادے ہیں جی, اور میں آج آپ سے ایز پی ٹی آئی منسٹر بات نہیں کر رہا, ایز پی ٹی آئی ورکر, ایز پولیٹیکل, ایز شبلی فراز بات کر رہا ہوں. محاصرہ پہ آپ کا کیا ویو ہے آج کے کانٹیکس میں؟ پاکستان ایز اے اسٹیٹ آفٹر 72 ایئرس, واٹ از دا وے فارورڈ؟ محاصرہ اینڈ شبلی فراز ویو. دیکھیں جہاں تک محاصرہ کا تعلق ہے, جو جس زمانے میں جس دور میں یہ لکھا گیا تھا, ہم نے اس کو کانٹیکسچولائز کرنا ہے اسی زمانے کے ساتھ یا اس مائنڈ سیٹ کو. ٹھیک ہے, یہ وہ نظم ہے جو اتفاق سے میں لندن میں تھا, ابا لندن میں تھے, اور ڈیولپمنٹ یہی ہوئی تھی کہ کچھ میسیج آئے تھے اور انہوں نے یہ ادھر ہی بیٹھ کے یہ لکھی تھی. اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آج پاکستان میں ڈیموکریسی ہے اللہ کے فضل سے. وی مے ناٹ ہیو دیٹ آئیڈیل ڈیموکریسی, اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے پرفیکٹ ڈیموکریسی یا ایک ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ جس میں کہ آپ کو اپنی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں. لائک یو کی ناٹ ہیو, مطلب کہنے کو تو ہماری ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے, لیکن اس کو جب تک اڈیپٹ آپ اپنی لوکل ریالٹیز کے ساتھ نہیں کریں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ واحد شخص نے کیا تھا, مطلب میں اور کوئی نہیں کہوں گا, لیکن وہ تھا ایوب خان. ایوب خان میں اف یو ریڈ فرینڈز ناٹ ماسٹرز, تو اس میں آپ کو جو ان کی جو وٹ آئی لائکڈ اباؤٹ ہم was that he adapted whatever the good practices elsewhere were to the local environment, and that's why maybe it worked for a while, and whatever I don't know کہ اس کا impact factor, we were very young, اس کا تو نہیں ہے. لیکن جو آپ محاصرہ کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ we have come a long way, اور ابھی شاید ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو they do not شاید جو پڑھتے ہیں ان کو تو خیر پتہ ہوگا, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ سچویشنز آج اس طرح سے ہیں جس طرح کے when we were growing up and when we saw now this Zia ul Haq and all that. وہ تو ٹھیک تھا, like I think کہ اس نے اتنا نقصان پہنچایا ہمارے ملک کو جو کہ کسی اور نے نقصان نہیں پہنچایا. یہ جو ہے تو ابھی جو پریزنٹ ٹائمز ہیں اس میں دیکھیں آئیڈیل سچویشن ہو نہیں سکتی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی why am I in politics, because I think that this is as شبلی فراز. اور دوسری بات کروں میں, دیکھیں فراز صاحب آپ بھول جاتے ہیں کہ ایک احمد فراز تھا اور ایک جو ہے ایک باپ ہوتا ہے اور ایک ماں ہوتی ہے. بالکل. تو آپ میری ماں کو نہیں جانتے ہیں, میرا اپنا بھائی فوج میں تھا, he retired as لیفٹیننٹ کرنل, میں خود ایئر فورس میں تھا. ٹھیک ہے, when my father was very much alive. اور آپ کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ آپ ایئر فورس سرو کر چکے ہیں. جی دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی انڈاکٹرینیشن نہیں کی فراز صاحب نے جس میں کہ اس نے اپنے, اگر وہ اس طرح کا سوچتے, وہ تو ایک جو پولیٹیکل جو اس وقت کی سچویشن ہوتی ہے, اینڈ ہو سکتا ہے وہ کسی اور دور میں پھر ویلڈ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, مطلب خدا نہ کرے, لیکن یو سی پوئٹری جو بھی ہوتی ہے یا کوئی بھی شعر ہوتا ہے, اگر آپ اس کو اس کانٹیکس میں اگر یا اس سچویشن کے مطابق اگر آپ وہ شعر کہیں تو اس کا زیادہ امپیکٹ بھی ہوتا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے جی آپ کوئی شعر سنا دیں فراز صاحب کا, تو میں کہوں گا جی آئی ول ڈو ایوری تھنگ بٹ ناٹ کریٹ اے سچویشن, یا اگر میں سمجھتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو سنایا کہ آواز دے کے چھپ گئی, وہ اس کے مطابق اس کا امپیکٹ ہے, تو وہ خود ہی وہ پوئٹری ریلیونٹ ہو جاتی ہے اس وقت کے سچویشن کے ساتھ. دین سیم. اب دا سیم تھنگ آئی یوز ان وہ جو بھی کشمیر میں ایک گرینڈ فادر اس کے بیٹا اس پہ بیٹھا ہوا ہے, بہت ڈسٹربنگ, تو وہ اس پہ میں نے وہی اسی نظم کا میں نے وہ ریلیونٹ یوز کہ میں کٹ گروں یا سلامت رہوں, یقین ہے مجھے یہ سارے ستم کوئی تو گرائے گا. سو دس کین بی یونیورسلی یوزڈ, دس از ناٹ فار ایکس گروپ اور فار ایکس سچویشن. So that's it.